احباب گرامی قدر، پچھلی آیات میں ہم نے اس بات کو پڑھا کہ کفار قیامت کا انکار کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ بندوں کو زندہ کر سکے۔ کفار کا یہ انکار اپنی جگہ پر، ان کی ہٹ درمی اپنی جگہ پر، کوئی جتنا مرضی انکار کرتا رہے، ان کی تعداد کی کثرت کو دیکھتے ہوئے اور ان کی اکثریت کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سارے لوگ ہی سچے ہیں۔ یہ دنیا کا اصول ہوگا کہ اگر 80 بندے ایک چیز کو جو کہ غلط ہے اس کو صحیح کہہ رہے ہیں اور 20 بندے اس غلط کو غلط کہہ رہے ہیں، اللہ کے ہاں قدر ان 20 کی ہوگی، ان 80 کی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ یہ بات فرمائی ہے، اسی صورت میں ہم آنے والی آیات میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، جو میرا شکر ادا کرنے والے بندے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں۔ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، اللہ پر ایمان لانے والے بندے بہت تھوڑے ہیں۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، سبق حاصل کرنے والے مرد اور عورتیں بہت تھوڑے ہیں۔ گویا اللہ رب العالمین کو ماننے والے، حق کا ساتھ دینے والے، اللہ رب العالمین نے ان کو تھوڑا ہی کہا ہے اور وہ ہوتے بھی تھوڑے ہی ہیں۔ اور اکثرهم لا يعقلون، اکثر لوگ ہیں جن کو عقل نہیں ہے۔ اکثرهم لا يؤمنون، اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو کفار کی کثرت، وہ چاہے جتنے مرضی تعداد میں ہوں، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اپنی تعداد کے بل بوتے پر اپنی بات نہیں منوا سکتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا ہے۔ بلکہ سورۃ الانفال میں تو اللہ رب العالمین مسلمانوں کو جب فتح کی خوشخبری دیتے ہیں تو ساتھ میں اللہ فرماتے ہیں ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کافرو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یہ بدر کے میدان میں فیصلہ تمہارے سامنے ہم نے واضح کر دیا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر اب تم باز آ جاؤ تو ہم بھی تمہیں نہیں چھیڑیں گے، لیکن اگر تم واپس پلٹے، تم نے اپنی پرانی روش اختیار کی تو ہم بھی تم پر حملہ کریں گے۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، چاہے تم کتنے ہی زیادہ ہو، یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، خواہ ان کی تعداد تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ کافر لوگ قیامت کا انکار کریں، موت کا انکار کریں، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کریں، ان کے اس انکار سے کائنات کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، نہ ہی اللہ کی شان میں کوئی فرق آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے نفوس قدوسیہ موجود ہیں، ایسی ہستیاں زمین کے اوپر موجود ہیں جن کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اللہ کے فضل سے مسلمان لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور وہ لوگ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر یرا عام طور پہ یرا کا معنی ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پر دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں۔ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جو لوگ علم دیے گئے ہیں۔ یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ کافر کی مت ماری گئی ہوتی ہے، وہ جاہل ہوتا ہے، وہ چاہے دنیا کا جتنا مرضی علم رکھے، لیکن یہاں پر جس علم کی بات کی جا رہی ہے وہ حقیقی قرآن و سنت کا علم ہے، اور دلیل اس کی الف لام ہے جو علم کے اوپر داخل کیا گیا کہ خاص علم حاصل کرتے ہیں۔ پھر اس کی آگے تشریح بھی اللہ نے فرمائی، ایسا علم الذی انزل الیک من ربک، جس کا نازل کرنے والا، جس کو مرتب کرنے والا، جس سے آپ تک پہنچانے والا آپ کا رب ہے۔ انسانی جسم دو چیزوں سے مرکب ہے، مٹی کا جسم ہے، مٹی کا بدن ہے، اور روح ہے۔ اللہ نے مٹی کے بدن کی بڑھوتری کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی خوراک کا انتظام بھی مٹی سے کیا ہے۔ ہم کچھ بھی کھاتے ہیں اپنی جسمانی قوت حاصل کرنے کے لیے، اس کا تعلق کہیں نہ کہیں مٹی سے ضرور جڑا ہے۔ دوسری جانب ہمارے جسم کا دوسرا لازمی حصہ وہ ہے روح، وہ آسمانوں سے نازل کی گئی، اور اللہ نے اس کی خوراک کا اہتمام بھی آسمانوں سے نازل کیا ہے۔ کہا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے،
جن کو آنکھیں ملی ہوئی ہیں، کان موجود ہیں، دل موجود ہیں، ان کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ کل قیامت کا دن آنے والا ہے، مرنا ہے، ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ پر نازل کیا جا رہا ہے وہ برحق ہے، اس کے برحق ہونے پہ وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور کیسی کمال بات ہے کہ اللہ خود بھی برحق ہے، اللہ حق والا ہے اور حق کے ساتھ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حق عطا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق والے ہیں۔ جس جگہ پر اللہ نے قرآن کو، حدیث کو، اس شریعت کو نازل کیا وہ جگہ بھی حق والی ہے، اور جو فرشتہ یہ لے کر آیا وہ بھی حق والا ہے۔ ساری چیزیں حق والی جب جمع ہو کر اتنی بڑی دلیل بن جائیں، پھر چاہے دنیا تعداد میں کتنی مرضی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کے یہ تھوڑے سے بندے ان سے ٹکر لے کر چاہے اپنی جان سے بھی گزر جائیں لیکن اللہ کے کلمے کو بلند کر جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ کا کام یہ ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دین پر یقین رکھیے، اس کی طرف جھکے رہیے۔ ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ، اللہ کی بات، اللہ کا منہج، اللہ رب العالمین کا دین وہ سارے ادیان کے اوپر غالب آ جائے گا۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، ہر لوگ، ہر دور کے لوگ اس انتظار میں رہے اور اس بات پر یقین رکھتے رہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی، کافروں کو اوپر اللہ رب العالمین ہمیں غلبہ عطا کریں گے، ان کو ذلیل کر دیا جائے گا، اور ہم لوگ اگر اپنی جان سے گزر بھی گئے تو ہماری بعد کے آنے والی نسلیں اسلام کا غلبہ ضرور دیکھیں گی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ العلم، اوت العلم، اہل علم کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس سے مراد صحابہ کرام ہے، اس کے بعد ہر دور کے مسلمان جنہوں نے قرآن و سنت پر ایمان رکھا، قرآن و سنت پر یقین رکھا۔ میرا بھائی یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھنا، اور اس کے لیے اللہ نے پچھلی آیات میں جو دلائل دیے ہیں، اللہ اکبر، اب بندہ اسی کے اوپر یقین کر لے، اسی کے اوپر غور کرے تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ جو زمین کے اندر چھپے ہوئے دانے کی جڑوں تک کو جانتا ہے، اس کے ساتھ لگنے والے پھل تک کو جانتا ہے، جس کے علم میں ہر چیز موجود ہے، جو انسان کو پیدا کرنے والا ہے، کائنات کا خالق و مالک ہے، کیا جو زمین سے دانے کو پھاڑ کر کئی دانے نکال سکتا ہے، کیا وہ انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ ایک مقام پہ تو اللہ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر مشکل ہی ہو تو پہلی بار میں بنانا مشکل ہوتا ہے، ہم نے تو تجھے بار بار بنایا ہے، بار بار تجھے بنایا ہے، دوبارہ بنانا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے کیسے بنائے گا جب میں مٹی میں مل جاؤں گا؟ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان تجھ سے بڑے ہیں اپنے سائز اور اپنی حیت کے اعتبار سے، ان کو بنانا تجھ سے بڑا کام ہے، ہم جب ان کو بنا سکتے ہیں تو ہم تجھے بھی بنا سکتے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو اس بات پر ایمان نہیں رکھتے، اکثر لوگ ایسے کام کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وہ اہل علم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی صف میں شامل کرے جو اللہ پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ یا الذی اوت العلم الذی انزل الیک من ربک، وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ نازل آپ کے رب کی طرف سے کیا گیا ہے۔ یہ وضاحت بھی ضروری تھی کہ کہیں کسی مسلمان کی ذہن سازی نہ کر دی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے باتیں بنا کر بیان کرتے ہیں۔ کہا من ربک، جو رب ہے، اور رب بھی یہاں پر لا کر اللہ نے یہ نہیں کہا من اللہ، بلکہ کہا من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ اور رب کا ایک معنی ہوتا ہے پالنے والا، جو رب زمین سے رزق دے کر پال سکتا ہے، جسے انسان کی ہر ضرورت کا پتہ ہے، جسے علم ہے کہ انسان کو زمین سے خوراک عطا کرنی ہے اس کے جسم کی بڑھوتری کے لیے، نشو و نما کے لیے، کیا وہ رب نعوذ باللہ اتنا غافل ہے کہ اس نے روح کی خوراک نہ نازل کی ہو؟ اس نے نازل کی ہے۔ الذی انزل الیک من ربک، اس نے آپ کی طرف سے نازل کی ہے، لہٰذا اب آپ اپنی روحانی خوراک کو لیجئے، اور وہ قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ هو الحق، وہ اس بات کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور یہ یقین ہے ان کا کہ یہی برحق بات ہے، یہی سچی بات ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کو دیکھا تو نہیں، لیکن اللہ پر ایمان رکھا۔
ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہمارا بھی اللہ پر ایمان ہو۔ کائنات کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، اس کا علم ہے، اس کی قدرتیں موجود ہیں۔ میرا بھائی دور نہیں جاتے، اپنے جسم کے اوپر ہی بندہ غور کر لے تو اسی کو آج تک سائنسدان سمجھ نہیں سکے کہ اللہ نے انسان کو بنا کیسا دیا ہے۔ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے، اس نے کیسی کمال کی ہماری جو جسم کی ساخت ہے بنائی ہے کہ انسان سویا ہوا ہو اور اس کے کسی جسم کے حصے کے اوپر مچھر کاٹے یا کوئی چیز رینگ رہی ہو، مالک اس وقت میں جب اس کی روح باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر سے جتنی تیزی سے اس کی روح کو واپس بھیجا جاتا ہے اور یہ اپنے جسم کے اسی پوائنٹ کے اوپر اپنے پنجے کو رگڑتا ہے، یہی اللہ رب العالمین کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ دی انزل الیک من ربک هو الحق۔ پھر اس کے بعد انسان یہ کہے کہ یہ قرآن جھوٹا ہے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے باتیں گھڑ کر بیان کی، تو اسے اپنی عقل کا ماتم کرنا چاہیے۔ هو الحق، نہ صرف یہ کہ یہ حق ہے، وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاط، یہ سارے منافرتوں کو، سارے اختلافات کو ختم کرتے ہوئے اس رستے کی طرف لے کر جاتا ہے، اس مالک کی طرف بندے کو لے کر چلا جاتا ہے جو بڑا غالب ہے، بڑا زبردست ہے، اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے۔ اور جنتی جب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو جنت میں داخل ہو کے وہ پہلی بات کہیں گے الحمدللہ، اے اللہ تیرے لیے ساری تعریف ہے۔ الذی ہدانا لہذا، جس نے اس جنت کی طرف چلنے کے لیے ہمارے لیے ایک راستہ متعین کر دیا۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم کبھی بھی ہدایت والے نہ ہو سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ تو یہ قرآن، یہ دین، اصل چیز یہ ہے جو آپ کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرتی ہے۔ دنیا آج بھی پریشان ہے کہ یہ منافرتیں بڑی ہیں، مسلکی اختلافات بڑے ہیں، ہر مکتب فکر اپنی بات بتاتا ہے، ہر ایک نے اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے۔ تو جناب ٹھیک ہے، مان لیا کہ سارے مولویوں نے اختلاف کھڑا کیا ہوا ہے، آپ کسی مدرسے میں داخلہ لے کر آپ علم تو لیجئے، اس کے بعد آپ کے لیے راستہ متعین ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے خود اس دین کو سمجھنے کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ جتنی عمر ہو گئی ہے، کسی کی 40 سال عمر ہے، کیا اس کو قرآن کی 40 آیات زبانی یاد ہے ترجمے کے ساتھ، ان کے معانی کے ساتھ؟ دن رات ہمارے گزرتے ہیں، ہم روز نت نئی باتوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، کیا ہم نے دن میں قرآن کی ایک آدھ آیت بھی سیکھی ہے؟ اگر تو میرا بھائی ہم اس ڈگر پر چل رہے ہیں تو خوش نصیبی ہے، الحمدللہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو میرا بھائی دور سے بیٹھ کر تانے مارنا اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ کر خود اصلاح کر دیں، خود معاشرے میں سے چلو ساروں کو نہ صحیح ایک بندہ تو ہدایت کے راستے پہ چل پڑے گا، اپنے گھروں کو تو ٹھیک کر سکیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔